حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے کرنے سے مجھ کو جنت مل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو روزہ رکھا کر، روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے مجھ کو جنت مل جائے۔ تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے امامہ تو روزہ رکھا کر، روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو اتنا بڑا مقام دیا، روزے کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ روزہ رکھنے سے انسان جنت میں جائے گا۔ روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے کے بدلے جنت ملے گی۔ تو اس لیے ہم کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں حضور نے فرمایا کہ جنت ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہ رمضان کا ادب بھی کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی ادب کا کہنا چاہیے اور خود بھی ادب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ یعنی جو با ادب ہوتا ہے، یعنی جو ادب والا ہوتا ہے اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، یعنی جو ادب نہیں کرتا اس کا نصیب بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان کا بھی ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، مجوسی جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اور ایک دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں بازار میں گیا اور اس کے بیٹے نے وہاں سے کوئی چیز کھانے کے لیے لی اور اسی بازار کے اندر وہ کھانے لگ گیا۔ تو جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بازار کے اندر وہی چیز کھا رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا اور اس سے وہ چیز بھی چھین لی، اور کہتا ہے کہ اے بیٹا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ماہ رمضان کے مہینہ کے اندر، اس ماہ صیام کے مہینے کے اندر مسلمانوں کے سامنے چیز کھا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے سامنے چیز کھا رہا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان کہ میں بھی کھاتا ہوں اس ماہ رمضان کے مہینے میں چیز، لیکن آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ بھی تو چیزیں کھاتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب بھی الگ ہے، ہمارا تو دھرم بھی الگ ہے، ہمارا کیا لینا دینا مسلمانوں کے ساتھ؟ تو اس کے باپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ ہمارا مذہب بھی الگ ہے، دھرم الگ ہے، مگر میں اس ماہ مقدس کا احترام کرتا ہوں، اس ماہ صیام کی عزت کرتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے اس مہینے کے اندر میں کچھ نہیں کھاتا، اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ شخص فوت ہو گیا، جب وہ مجوسی مر گیا، جب وہ چلا گیا اس دنیا سے، تو کسی اللہ والے نے اس کو خواب کی حالت میں دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مجوسی جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا مگر اس دنیا کے اندر رہ کر اس ماہ صیام کا، ماہ مقدس کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، دیکھتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں ہے، بڑا خوش ہے اور فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے۔ تو اس اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو ایک مجوسی تھا، تو ایک کافر تھا، دنیا میں تو نے ساری زندگی آگ کی پوجا کی، تو تجھے یہ مقام کیسے مل گیا، تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں دنیا کے اندر میں نے کوئی اچھا عمل نہ کیا، کوئی نیک کام نہ کیا، مگر ایک میری عادت اچھی تھی کہ جس وقت میں ماہ رمضان آتا تھا میں اس مہینے کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، اس ماہ صیام کی عزت کیا کرتا تھا۔ تو اس کی عزت کی وجہ سے، اس کی ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان سے نواز دیا۔ کیا کیا؟ ایمان دے دیا، مرنے سے پہلے ایمان سے نواز دے دیا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے مجھے معاف بھی کر دیا اور جنت میں بھی داخل کر دیا۔ تو دیکھو اتنا بڑا گناہ گار تھا، مجوسی تھا، اس مہینے کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بھی بخش دیا، اسے ایمان سے بھی نواز دیا، اور ایمان سے نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت بھی دے دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صرف ہم ادب نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ راستے میں چیز نہ کھائیں، ماہ رمضان کا ادب و احترام کریں۔